بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول کی بات پڑھی۔ ہم اس سبق کے اندر صفت مشبہہ کا بیان پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصنف نے اس کی کیا تعریف فرمائی۔ فرمایا الصفۃ المشبہۃ مشتقہ من فعل لازم لمن قام به علی معنی الثبوت۔ صفت مشبہہ کو مشبہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث آنے میں۔ تعریف میں فرمایا مشتقہ من فعل، صفت مشبہ وہ اسم ہے جس کو فعل سے مشتق کیا گیا ہو۔ اس قید کے ساتھ اعتراض کیا اس اسم فاعل اور اسم مفعول سے جو غیر مشتق ہوتے ہیں، مانوی ہوتے ہیں۔ لازمن یعنی فعل لازم سے ہو، لمن قام بھی اس ذات کے لیے جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے لیکن علی معنی ثبوت، ثبوتی طور پر قائم ہے، حدوثی طور پر نہیں۔ اس ثبوتی کی قید کے ساتھ اسم فاعل سے اعتراض کیا کیونکہ وہاں صفت ثبوتی نہیں بلکہ حدوثی ہوتی ہے۔ وصیغتها مخالفۃ لصیغۃ الفاعل علی حسب السماع کحسن وصعب وشدید۔ صفت مشبہ کا صیغہ جو ہے وہ اسم فاعل کے صیغے کے مخالف ہوتا ہے، یعنی اسم فاعل کا صیغہ تو قیاسی طور پر بنایا جاتا ہے جبکہ اس کے صیغے سماعی ہوتے ہیں، اہل عرب سے سننے پر موقوف ہوتے ہیں، جیسے حسن ہے، صعب ہے، شدید ہے۔ وتعمل عمل فعلیہ مطلقاً، اس عبارت سے غرض مصنف صفت مشبہ کا عمل بیان کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ مطلقاً اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے۔ مطلقاً کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں فاعل میں تو حال اور استقبال، اس میں مفعول میں حال اور استقبال کی قید تھی، اس میں وہ قید نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں اعتماد کی قید ضرور ہوگی کہ اس کے اندر مبتدا پر اعتماد ہونا ضروری ہے جس کی یہ خبر بنے، موصوف پر جس کی یہ صفت بنے، لیکن اس میں موصول پر اعتماد نہیں آئے گا، البتہ ذوالحال پر اعتماد ہو جس کے یہ حال بنے، یا حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ وَتَقْسِيمُ مَسَائِلِهَا أَن تَكُونَ الصِّفَةُ بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةً۔ اس عبارت سے غرض مصنف صفت مشبہ کے مسائل کی تقسیم کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا کہ صفت مشبہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ لام کے ساتھ ہوگی یا لام کے بغیر ہوگی۔ وَمَعْمُولُهَا مُضَافًا أَوْ بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدًا عَنْهُمَا فَهَذِهِ سِتَّةٌ۔ پھر صفت مشبہ کا معمول تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مضاف ہوگا یا لام کے ساتھ ہوگا یا ان دونوں کے بغیر ہوگا۔ تو دو قسمیں وہ تین یہ صورتیں بن گئی ہر دو قسم کی، تو تین اور دو ٹوٹل کتنے مسائل بن گئے، اقسام بن گئی، فہذہ ستہ، 6 قسمیں بن گئیں۔ جیسے یہ سامنے آپ کو نقشے میں نظر آ رہا ہے، صفت معرف باللام ہو، معمول مضاف ہو ایک صورت، معمول معرف باللام ہو دوسری صورت، معمول لام اور اضافت کے بغیر ہو تین، تو تین صورتیں یہ۔ صفت غیر معرف باللام، معمول مضاف، معمول معرف باللام، معمول لام اور اضافت کے بغیر تین، یہ تو ٹوٹل کتنی بن گئی، 6 صورتیں۔ والمعمول فی کل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور فصارت 18۔ پھر ان 6 اقسام میں سے ہر ایک کے اندر معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور، تو اس طرح ہر ایک قسم کے اندر آگے 3 اعراب جاری ہوں گے، تو 6 کو 3 سے ضرب دی، ٹوٹل 18 مسائل ہمارے سامنے آ گئے۔ معمول مضاف ہو، مرفوع منصوب مجرور 3 صورتیں، معرف باللام مرفوع منصوب مجرور 3 صورتیں، معمول لام اور اضافت کے بغیر مرفوع منصوب مجرور 3 صورتیں، ٹوٹل 9 یہ، اور یہی 9 ادھر بھی بن جائیں گی، ٹوٹل 18 ہو گئی۔ اچھا جی، فالرفع علی الفاعلیۃ والنصب علی التشبیہ بالمفعول فی المعرفۃ وعلی التمییز فی النکرۃ والجر علی الاضافۃ۔ اس عبارت سے غرض مصنف صفت مشبہ کے معمولات کی جو اعرابی وجہ ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ جہاں صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہوگا، وجہ رفع کیا ہوگی؟ فاعلیت۔
یعنی فاعلیت کی وجہ سے مرفوع. پہلی ان 6 اقسام میں سے ہر ایک کی پہلی صورت یعنی 6 صورتیں. یہ حالت رفع، حالت رفع، حالت رفع، حالت رفع، حالت رفع اور حالت رفع. تو ان 6 کی 6 صورتوں میں رفع کس وجہ سے ہے؟ فاعلیت کی وجہ سے کہ یہ چیز صفت مشبہ کی کا فاعل بن رہی ہے. اچھا، جہاں نصب آئے گا اس نصب میں پھر 2 صورتیں ہوں گی. جہاں معمول معرف باللام ہے یا معمول مضاف ہے یعنی معرفہ ہے، چاہے تعریف اضافت کی وجہ سے ہے یا تعریف الف لام کی وجہ سے ہے، وہاں نصب جو ہے مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنیاد پر ہوگا. کسی کا صفت کا معمول یہاں کس کے مشابہ ہے؟ مفعول کے مشابہ. مفعول ہے نہیں، مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ یہ لازم ہے، لازم کا مفعول نہیں ہوتا. اور جہاں معمول نکرہ ہے وہاں نصب کس وجہ سے ہوگا؟ تمیز کی بنیاد پر ہوگا. یہ معمول مضاف ہو، معرف باللام، معرف باللام، یہ 4 صورتیں ہیں معرفہ کی اور یہ 2 صورتیں ہیں نکرہ کی. تو ان 4 صورتوں کے اندر معمول کیا ہوگا جی؟ مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور ان 2 صورتوں میں جب نکرہ ہو تو پھر تمیز کی بنیاد پر منصوب ہوگا. اور جر 6 کی 6 صورتوں کے اندر اضافت کی بنیاد پر ہوگا کہ اس میں صیغہ صفت کی اپنے معمول کی طرف اضافت ہوگی 6 کی 6 صورتوں میں. اس وجہ سے معمول کیا ہے؟ مجرور ہے. جی وتفصیلها حسن وجهه 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 حسن وجهه ثلاثه وكذلك حسن الوجه وجه وجهه وحسن وجه وجها وجهن. اسی طرح یہ جب صیغہ صفت غیر معرف باللام ہو اور معمول مضاف ہو، معرف باللام ہو، دونوں میں سے نہ ہو، تو یہ 9 صورتیں یہ والی بن گئی. مصنف نے یہ مثالیں بیان کی ہیں. معمول مضاف کی مثال حسن وجہہ، حسن وجہہ اور حسن وجہہ. معمول معرف باللام کی مثال حسن الوجہ، حسن الوجہ، حسن الوجہ. اور معمول لام اور اضافت کے بغیر اس کی مثال حسن وجہ، حسن وجہن اور حسن وجہن. الحسن وجہہ وجہہ وجہہ، الحسن الوجہ وجہ وجہہ، الحسن وجہ وجہن وجہن. یہ والی صورتیں جی. معمول مضاف ہو اس کی مثال دی مصنف نے الحسن وجہہ وجہہ وجہہ. معرف باللام کی مثال دی الحسن الوجہ الوجہ الوجہ. اور معمول لام اور اضافت کے بغیر مصنف نے مثال دی الحسن وجہ وجہن اور وجہن. تو اس طرح ٹوٹل ہمارے سامنے 18 صیغے آ گئے. اب آگے ان کے احکام بیان کر رہے ہیں. اثنان منہا ممتنعان، ان 18 میں سے 2 ایسے ہیں جن کا استعمال منع ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ جب صفت معرف باللام ہو اور صفت معرف باللام معمول مضاف ہو، صفت معرف باللام اور معمول مضاف ہو تو یہ صورت ممتنع ہوگی، کیونکہ اضافت کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تخفیف ہوتی ہے نا، اور وہ تو یہاں حاصل نہیں ہو رہی. اسی طرح یہ جو آخری صورت ہے معمول لام اور اضافت کے بغیر ہو، اور اس کی تیسری صورت کہ معمول صیغہ صفت معرف باللام ہے اور معمول کی طرف مضاف ہے، تو یہ صورت بھی کیا ہوگی؟ ممتنع ہوگی. یہ کیوں ممتنع ہوگی؟ یہ اس لیے ممتنع ہوگی کہ صیغہ صفت معرف باللام ہو، اس کی نکرہ کی طرف اضافت درست نہیں ہوتی، یا مطلقاً معرف باللام کی اضافت نکرہ کی طرف درست نہیں، تو یہاں صیغہ صفت معرف باللام یا نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ اضافت درست نہیں. اس لیے معمول مضاف کی تیسری صورت
اور معمول لام اور اضافت کے بغیر کی تیسری صورت، یہ دونوں ممتنع ہوں گی۔ واختلف فی حسن وجہہ، صفت غیر معرب باللام کی تیسری صورت میں اختلاف ہے، حسن وجہہ، یہ صورت کیا ہے؟ مختلف فی۔ اس میں بعض ائمہ نحات کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ جو کہتے ہیں جائز نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافت الشیء الی نفسہ ہی لازم آتی ہے، کہ شے کی اپنی ہی ذات کی طرف اضافت، اور یہ درست نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اضافت الشیء الی نفسہ ہی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس میں حسن جو ہے وجہ ہی سے عام ہے، اور یہ خاص، تو جب درجے میں مساوات نہیں رہی یہ اضافت درست ہوگی۔ اچھا جی، تیسرا حکم، والبواقی ما کان فیہ ضمیر واحد منہا احسن، اور ان میں سے باقی صیغے جن میں ایک ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوں گے؟ احسن ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ احسن ہوں گے۔ اور جن میں ایک ضمیر آتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ یہ جہاں میں نے ڈبل نشان لگایا ہوا ہے سرخ، یہ سارے احسن ہیں۔ حالت رفع میں ضمیر کے اندر حالت رفع جو ہوتی ہے جب معمول مرفوع ہو تو ایسی صورت میں صیغہ صفت کے اندر ضمیر پوشیدہ نہیں ہوتی، تو یہاں ایک ہی ضمیر ہے، اس لیے یہ صورت احسن۔ اچھا، اسی طرح الحسن الوجہ، اب یہ حالت نسبی ہے تو ضمیر کے اندر، ضمیر جو ہے صیغہ صفت کے اندر موجود ہوگی، ایک ضمیر ہوئی، یہ بھی احسن۔ اسی طرح حالت معمول جب حالت جری میں ہو تب بھی صیغہ صفت کے اندر ضمیر ہوگی، یہ صورت بھی احسن۔ اسی طرح معمول لام اور اضافت کے بغیر ہو، صیغہ صفت معرب باللام اور معمول حالت نسبی میں ہو تو صیغہ صفت کے اندر ایک ضمیر ہوگی، یہ صورت بھی احسن۔ جب صیغہ صفت غیر معرب باللام ہو، اس میں پہلی صورت احسن ہوگی کیونکہ یہاں ایک ہی ضمیر ہے۔ جب معمول مرفوع ہو تو صیغہ صفت میں تو ضمیر ہوتی نہیں، تو ایک ہی ضمیر ہوئی، اس لیے یہ صورت بھی احسن۔ اچھا جی، معمول معرب باللام کی دوسری اور تیسری صورت احسن ہے کہ صیغہ صفت جو ہے اس کے اندر ہی ضمیر ہے، ادھر ضمیر نہیں، صیغہ صفت میں ضمیر ہے، ادھر ضمیر نہیں، تو یہ دونوں صورتیں بھی احسن۔ اور اسی طرح معمول لام اور اضافت کے بغیر ہو، اس کی بھی دوسری اور تیسری صورت میں صیغہ صفت کے اندر ہی ضمیر ہے، ادھر ضمیر موجود نہیں، ایک ہی ضمیر ہے، تو یہ صورتیں بھی کیا ہوں گی؟ احسن ہوں گی۔ وما کان فیہ ضمیران حسن، جہاں کلام میں دو ضمیریں ہیں وہ صورت حسن ہوگی، اور وہ کون کون سی صورت ہے؟ آپ کے سامنے جہاں میں نے ایک نشان لگایا ہوا ہے وہ احسن کی صورتیں ہیں، کہ صیغہ صفت کیا ہے جی؟ معرب باللام ہے اور معمول حالت نسبی میں ہے، تو صیغہ صفت کے اندر بھی ضمیر موجود ہے، معمول کے اندر بھی ضمیر موجود ہے، دو ضمیریں ہو گئیں تو یہ صورت حسن ہوگی۔ ادھر بھی یہی دوسری صورت، صیغہ صفت کیا ہے جی؟ غیر معرب باللام ہے، اس میں ضمیر موجود ہے کیونکہ معمول حالت نسبی میں ہے، اور معمول میں بھی ضمیر موجود ہے، تو یہ دو صورتیں کیا ہوں گی؟ حسن ہوں گی۔ وما لا ضمیر فیہ، قبیح، اور جہاں کوئی ضمیر نہیں ہے وہ صورت کیا ہوگی؟ قبیح ہوگی، وہ صورت قبیح ہوگی۔ اچھا جی، وہ کون کون سی صورتیں ہیں جی؟ الحسن الوجہ، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے کیونکہ معمول حالت رفع میں ہے، جب معمول حالت رفع میں ہو تو صیغہ صفت میں ضمیر نہیں ہوتی، ادھر بھی ضمیر نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، تو یہ صورت قبیح۔ سیم صورت یہاں بھی ہے، ادھر بھی ضمیر نہیں ہے جب غیر معرب باللام ہے صیغہ صفت، اور ادھر بھی نہیں ہے، تو یہ صورت بھی قبیح۔
اور اسی طرح معمول لام اور اضافت کے بغیر ہو تو ادھر بھی ضمیر نہیں ادھر بھی ضمیر نہیں ہے، صورت کبھی، اور یہی سیم صورت ادھر ہوگی، یہ بھی کبھی ہوگی۔ تو اس طرح اس کے جو مسائل ہمارے سامنے آئے وہ کتنے بن گئے جی؟ 18 مسائل میں سے 2 ممتنع ہیں، 4 کبھی ہیں، یہ 6 ہو گئے، باقی 12 بچے، اور ان 12 میں سے ایک مختلف فی ہے، باقی 11 بچے، 11 میں سے 9 کیا ہیں؟ احسن، اور 2 حسن ہیں۔ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا فَلَا ضَمِيرَ فِيهَا فَهِيَ كَالْفِعْلِ۔ اب یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں اس میں ضمیر نہیں ہوگی، کہاں ضمیر ہوگی، یعنی صیغہ صفت میں۔ جب آپ صیغہ صفت کے ساتھ آپ کسی معمول کو رفع دیں گے، یعنی یہ عامل رافع بنے گا، فلا ضمیر فیہ، تو پھر صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، فہی کالفعل، وہاں یہ فعل کی طرح ہی ہوگا۔ ان تمام حالت رفع کے اندر صیغہ صفت میں، یعنی 6 کی 6 حالتوں میں صیغہ صفت کے اندر ضمیر موجود نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ فَتُؤَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ۔ اور اگر آپ صیغہ صفت کے ساتھ رفع نہ دیں تو پھر صیغہ صفت کے اندر موصوف کی ضمیر موجود ہوگی، یعنی جہاں یہ نصب دے رہا ہے، جہاں یہ جر دے رہا ہے، تو یہ 12 صورتوں کے اندر اس کے اندر ضمیر موجود ہوگی، اور اس طرح یہ عامل ہوگا، اور وہ ضمیر ضمیر موصوف کہلائے گی۔ فتؤنث، اچھا، فتؤنث وتثنى وتجمع۔ اب اس کا تعلق کسی دوسری صورت کے ساتھ ہے، یعنی جب صیغہ صفت کے اندر ضمیر موجود ہو تو صیغہ صفت مؤنث بھی آ سکتا ہے، تثنیہ بھی آ سکتا ہے، اور جمع بھی آ سکتا ہے، لیکن جب یہ اس میں ظاہر کے اندر عمل کر رہی ہو تو پھر صیغہ صفت واحد ہی آئے گا، مذکر ہی آئے گا، مؤنث نہیں آئے گا، تثنیہ اور جمع نہیں آئے گا۔ وَاسْمَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ غَيْرَ الْمُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ الصِّفَاتِ فِيمَا ذُكِرَ۔ اس عبارت سے غرض مصنف مذکورہ تمام صورتوں کے اعتبار سے اسم فاعل اور اسم مفعول کی جو متعدی نہ ہوں صفت مشبہہ کے ساتھ حکم میں مماثلت بیان کرنا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول جب غیر متعدی ہوں تو مذکورہ تمام صورتوں میں ان کا حکم صفت مشبہہ جیسا ہی ہوگا، کہ اس میں 5 صورتیں نظر آئیں گی: ممتنع، کبھی، مختلف فی، حسن اور احسن۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری صفت مشبہہ کے حوالے سے بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق اس میں تفصیل کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کے